بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے دوسرے افراد وہاں سے جانے والی دوسری پروازوں کے ذریعے مختلف ممالک کی طرف جانے لگے۔ دشمن یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ ان میں سے کون کہاں جا رہا ہے۔ وہ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچنے والے تھے۔ علی افریدی، للی ماریا اور احمد زبیری ایئرپورٹ سے چپ چاپ چلے گئے۔ انہوں نے کسی میزبان سے ملاقات نہیں کی۔ سونیا نے الپا سے کہا، ہمیں کچھ عرصے تک یہاں پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ رہنا ہوگا۔ تمہارا ذاتی محل بہت وسیع و عریض ہے۔ وہ بولی، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ میرے محل میں رہیں گی۔ سونیا نے کہا، پہلے ٹرانسفارمر مشین کو اپنے اس محل میں پہنچاؤ۔ تم اور بن بورین اس مشین کے ساتھ یرغمال کے طور پر اس محل میں رہو گے۔ میں نے کہا، باقی باتیں بعد میں ہوں گی، فی الحال مشین وہاں منتقل کراؤ اور ہمارے ساتھ محل میں چلو۔ فوراً ہی ہمارے احکامات کی تعمیل کی گئی۔ میں اور سونیا الپا اور بن بورین کے ساتھ اس محل میں آ گئے۔ وہ دونوں ٹیلی پیتھی جانے والے اس ملک میں بہت اہم تھے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ پھر مشین بھی بہت اہم تھی۔ جب تک یہ سب کچھ ہمارے شکنجے میں رہتا، وہاں کے فوجی حکمران ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ پھر یہ کہ ان کے تمام فوجی افسران اور ٹیلی پیتھی جاننے والے ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں کے زیر اثر آ چکے تھے۔ وہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ ہم نے اس محل میں پہنچ کر آرام سے بیٹھ کر ایک ایک دشمن سے رابطہ کرنا شروع کیا۔ میں نے چینی فوج کے اعلیٰ افسران سے کہا، دوسرے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے دشمنوں کی طرح تمہاری بھی یہی خواہش تھی کہ ہم زندہ سلامت زمین پر نہ پہنچے، مگر ہم پہنچ گئے ہیں۔ اس افسر نے کہا، ہماری ایسی کوئی خواہش نہیں تھی، ہم نے تو تمہیں باخریت سفر کرنے کے لیے اپنا طیارہ دیا تھا، یوں کہو ہمیں موت کے اڑن کھٹولے پر بٹھایا تھا۔ بائی دا وے، ہمارا قرض تم پر باقی ہے، تم اسے ادا کرو گے۔ ابھی تمہارے ملک میں صبح ہونے والی ہوگی، یہاں رات ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب سو کر اٹھو تو دوسری صبح وہ ٹرانسفارمر مشین تمہارے پاس نہ رہے۔ اس کا ایک ایک پرزہ الگ کر کے اسے آگ میں پگھلا دو۔ اس نے کہا، میں یوگا کا ماہر نہیں ہوں، تم ہم جیسے چند افسران کو دماغی مریض بنا سکتے ہو یا ہلاک کر سکتے ہو۔ وہاں بیٹھ کر ہمارے ملک میں تخریبی کارروائیاں کر سکتے ہو۔ ہم تو ہمیشہ تخریبی کارروائیاں کرنے والے دشمنوں سے نمٹتے آئے ہیں، تم سے بھی نمٹ لیں گے، لیکن تمہیں کبھی اپنی ٹرانسفارمر مشین تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ آج ہمارا زمین تک پہنچنا ناممکن تھا۔ تم سب نے دشمنی کی انتہا کر دی تھی، مگر تم نے پہلے بھی دیکھا ہے اور آج بھی دیکھ رہے ہو کہ ہم اپنی ذہانت سے اور عزائم سے ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ کل صبح میرے نیند سے بیدار ہونے کے بعد تمہارے پاس ٹرانسفارمر مشین نہیں رہے گی۔ اس چیلنج کو اہمیت نہیں دو گے تو پچھتاؤ گے۔ سونیا نے امریکی فوج کے اعلیٰ افسران سے کہا، آج تو صرف تم نے ہی نہیں، ساری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا۔ ہماری موت کا جشن منانے والے تھے، اب سوگ منا رہے ہو۔ ایک افسر نے کہا، تم اور فرحات قسمت کے دھنی ہو۔ قسمت ان کا ساتھ دیتی ہے جو آگے بڑھ کر دشمنی نہیں کرتے، دوستی اور سلامتی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تم نے اس بار پھر بہت بڑی دشمنی کی ہے، چین میں بابا صاحب کے ادارے کو اپنی سازشوں سے بند کرا دیا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ سستے چھوٹ جاؤ گے؟ آج رات کی صبح ہونے دو، کل دن نکلنے دو، ہم تمہیں دن میں تارے دکھانے والے ہیں۔ میں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈائریکٹر جنرل کے اندر پہنچ کر دیکھا۔ وہ مارشل ٹیٹو اور کمانڈر ہائٹ سے کہہ رہا تھا، یہ فرحات کیا چیز ہے؟ کیا یہ قیامت تک زندہ رہنے اور موت کے حملوں سے بچتے رہنے کا مقدر لے کر آیا ہے؟ مارشل ٹیٹو نے کہا، ہم حیران ہیں، آج تو دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے اس سے اس دنیا کی زمین چھین لی تھی۔ پتہ نہیں اس نے الپا جیسی گاگ عورت کو کس طرح ٹریپ کیا ہے۔ کمانڈر ہائیڈ نے کہا، اس نے پورے اسرائیل کو اپنے شکنجے میں لے رکھا ہے۔ وہاں کسی کے خیال خونی کے ذریعے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ ٹیلی فون، فیکس اور ای میل کے رابطوں کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اسرائیل اس وقت ساری دنیا سے کٹا ہوا ہے۔ میں نے ڈائریکٹر جنرل کے ذریعے کہا، اب تمہارے کٹنے مرنے کی باری ہے۔ میں فرحات بول رہا ہوں۔ وہ سب اپنی کرسیوں پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، ڈی آئی جی کو دیکھنے لگے۔ میں نے کہا، ہم نے تم پر احسان کیا، تمہارے پاس ٹرانسفارمر مشین کا نقشہ پہنچایا۔ آج تم بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے پیدا کر رہے ہو، مگر تم لوگ تو سانپ ہو، جس کے برتن میں دودھ پیتے ہو اسی کو ڈس لیتے ہو۔ کیا بتا سکتے ہو کہ ہم سے کیوں دشمنی کر رہے ہو؟ وہ خاموشی سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ پھر مارشل ٹیٹو نے کہا، دشمنی کی ابتدا تم نے کی ہے، ہمارے سب سے بڑے دشمن چین کو ٹرانسفارمر مشین دی ہے۔ ایسا کہتے وقت یہ کیوں بول رہے ہو کہ ہم نے تمہیں بھی یہ مشین دی ہے؟ ہم دشمن ہوتے اور دشمنی کرتے تو کیا تم لوگوں کو ٹیلی پیتھی سیکھنے کا موقع دیتے؟ بہرحال تم نے اپنی کم ظرفی دکھائی ہے، اس کی سزا تو تمہیں پانی ہوگی۔ اچھا، تو تم دھمکیاں دینے آئے ہو، ذرا معلوم تو ہو کہ ہمیں کیا سزا دینا چاہتے ہو۔ میں بھی سونے جا رہا ہوں، مجھے نیند پوری کر لینے دو، کل کسی وقت تمہیں خود بخود معلوم ہوگا کہ تمہیں کیا سزا مل رہی ہے۔
تم سزا دینے سے پہلے ہمیں تجسس میں مبتلا رکھنا چاہتے ہو۔ ہم نادان بچے نہیں ہیں کہ تم ڈراؤ گے تو ہم کل تک ڈراؤنے خواب دیکھتے رہیں گے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے چلا آیا۔ سونیا نے فرانس کی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے ذریعے وائز مین کو مخاطب کیا۔ اس ملک میں وائز مین نے ٹرانسفارمر مشین تیار کی تھی اور وہاں اپنی ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحت پیدا کر رہا تھا۔ سونیا نے کہا، وائز مین میں سونیا بول رہی ہوں۔ ابھی تم نے اس ملک میں ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو پیدا کرنے کی ابتدا کی ہے۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور تم ہم سے دشمنی کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہو۔ وہ بولا، میڈم میں آپ کو زمین پر اترنے اور نئی زندگی پانے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ میرے نئے ٹیلی پیتھی جاننے والے ابھی گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں، لیکن میں تو پرانا کھلاڑی ہوں۔ بابا صاحب کا ادارہ ہمارے ملک فرانس میں ایک پھوڑے کی طرح ابھرا ہوا ہے۔ اس پھوڑے کو ختم کرنے کے لیے آپریشن ضروری تھا۔ اناری ڈاکٹر کے ہاتھوں میں اوزار آ جائیں تو وہ پھوڑے کو بھول کر اپنا ہی آپریشن کرنے لگتا ہے۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ تم نے خود کو بری طرح چیڑ پھاڑ کر رکھ دیا ہے اور چیڑ پھاڑ کے نتیجے میں کل تمہاری موت واقع ہونے والی ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا، اچھا تو تم مجھے موت کے گھاٹ اتارنے والی ہو۔ کیا میں تمہارے خوف سے یہ ملک چھوڑ کر چلا جاؤں؟ تمہیں اس ملک سے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ بابا صاحب کے ادارے سے تعلق رکھنے والے افراد چین سے واپس آ گئے ہیں اور کل تمہارے فرانس میں پہنچیں گے۔ وہاں سے اپنے بابا صاحب کے ادارے میں جائیں گے۔ اس سے پہلے تمہیں موت کی نیند سو جانا چاہیے۔ بس کل تک اپنے سانس گنتے رہو۔ وہ راسپوٹن کے پاس آئی۔ اس کے کالاکار کے ذریعے گفتگو ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا، تم بڑے ہی احسان فراموش نکلے۔ میں نے تمہیں قلعے کے اندر پہنچایا تھا اور تم مجھے اوپر پہنچانے کے لیے دشمنوں کا ساتھ دے رہے تھے۔ وہ بولا، میں تمہاری ذہانت اور مکاریوں سے بہت متاثر ہوں۔ تعجب ہے کہ تم ایک جہاز کے پنجرے میں بند ہو گئی تھی۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی ہوتا تو نہ نکلتی، کیونکہ فضا میں معلق تھی۔ تمہارے لیے زمین پر اترنا تقریباً ناممکن تھا۔ تعجب ہے تم نے کیسی مکاری دکھائی ہے، کس طرح الپا وغیرہ کو ٹریپ کیا ہے۔ اگر تمہاری ایک تصویر مل جائے تو کسی ایک بہترین سنگ تراش سے تمہارا مجسمہ بناؤں گا، اس کو پھولوں کا ہار پہنا کر اس کی پوجا کرتا رہوں گا۔ تم میری پوجا کرنے کے لیے اب اس قلعے میں نہیں جا سکو گے۔ میں نے تمہیں وہاں پہنچایا تھا، اب لات مار کر وہاں سے نکال رہی ہوں۔ وہ اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ اس نے طیارے میں سفر کرنے کے دوران ہی اپنے ماتحت ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو قلعے کی افراد کے دماغوں میں پہنچایا تھا۔ راسپوٹن مسٹری مین، ہاروے امریکی نمبر 8 اور کوبرا معمول بنے ہوئے تھے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان تمام افراد کے دماغوں کو لاک کر دیا تھا۔ میں نے ایک کلاکار کے ذریعے ہاروے اور بیکر برائٹ سے کہا، تم نے اپنے اہم ساتھیوں کا برا انجام دیکھا تھا، پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ تم نے ہمارے جہاز کو ہمارا پنجرا سمجھ کر ہمیں ختم کرنا چاہا تھا۔ اب ہماری طرف سے کچھ تو جوابی کارروائی ہوگی۔ ہاروے نے پوچھا، دھمکی نہ دو، یہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ جو کرنا تھا وہ تو ہم کر چکے ہیں۔ تم سے مارلی کا قلعہ چھین لیا گیا ہے، اب وہاں نہیں جا سکو گے۔ ہمارا یہ چیلنج سن کر راسپوٹن، مسٹری مین، ہاروے اور امریکی نمبر 8 سبھی خیال خونی کی پرواز کرتے ہوئے قلعے کے اندر اپنے اپنے معمول اور فرمان برداروں تک پہنچنے کی کوششیں کرنے لگے اور ناکام ہونے لگے۔ وہ معمول نہیں رہے تھے، ان کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی سانس روک رہے تھے۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سونیا اور فرحاد ہمارے ان تمام معمولوں کے اندر موجود رہا کرتے تھے؟ وہاں ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہتے تھے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ہمیں لڑاتے رہے اور ہم کتوں کی طرح لڑتے رہے۔ ہم نے راسپوٹن، امریکی نمبر 8 اور کوبرا وغیرہ کو قلعے کے چند افراد کے اندر پہنچایا تھا، لیکن ہم یا ہمارے ماتحت مسٹری مین اور ہاروے کے معمول کے اندر نہیں پہنچتے تھے۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والوں نے صرف ان کے دماغوں میں رسائی حاصل کی جن کے اندر ہم نے انہیں پہنچایا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کے ذریعے مسٹری مین اور ہاروے کے تمام معمولوں کو گولی مار دی تھی۔ وہ قلعہ پھر ان کے لیے فولادی بن گیا تھا، وہ اس کے اندر نہیں جا سکتے تھے۔ فی الحال وہ تمام ٹیلی پیتھی جانے والوں سے خالی ہو گیا تھا، ہم نے بھی اسے خالی چھوڑ دیا تھا۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ ویسے وہ قلعہ اتنا اہم تھا کہ آئندہ بھی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے لیے میدان جنگ بننے والا تھا۔ میں نے اور سونیا نے خیال خوانی کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ہمارے سراغ رسانوں کی نگرانی میں رات کا کھانا تیار کیا گیا تھا۔ ہم نے پیٹ بھر کر کھایا، پھر اپنی تھکن مٹانے کے لیے آرام سے سو گئے۔ ہمارے دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والے باری باری الپا، بن بورین اور وہاں کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں میں پہرا دے رہے تھے، انہیں ہپنوٹائز بھی کر رہے تھے تاکہ وہ معمول بننے کے بعد ہمیں دھوکہ نہ دے سکیں۔ اس کے علاوہ بابا صاحب کے ادارے میں تمام اہم افراد جاگ رہے تھے۔ جناب علی اسد اللہ تبریزی ایک کانفرنس ہال میں وہاں کے تمام اہم افراد سے مخاطب تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، دوستوں اور دشمنوں کو آزماتے آزماتے ایک طویل مدت گزرتی جا رہی ہے۔ اس دوران میں ہمارے تجربات ہیں کہ ہمیں آئندہ کسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔
ادارے کے عہدیدار نے کہا، انہوں نے ہمارے ادارے والوں پر زمین تنگ کر دی تھی۔ اگر پارس نے الپا کو بہت عرصہ پہلے سے اپنی معمولہ نہ بنایا ہوتا تو فرحاد پورے اسرائیل کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا تھا۔ وہ دنیا کے کسی بھی رن وے پر طیارہ اتار سکتا تھا۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جانے والے حتی الامکان اس طیارے کو سیکیورٹی دے سکتے تھے، لیکن ہمارے مقابلے میں دشمن کم نہیں تھے۔ انہوں نے کسی بھی رن وے پر طیارے کو تباہ کرنے کے ٹھوس اقدامات کیے تھے۔ جناب تبریزی نے کہا، بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے لوگ بخیریت زمین پر اتر گئے ہیں۔ اب ہمیں جوابی کارروائی کرنی ہے۔ ہم نے ٹرانسفارمر مشین کو عام کیا تھا، اب ان تمام مشینوں کو ختم کر دیں گے۔ جو لوگ ان مشینوں سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کر چکے ہیں، انہیں اس علم سے محروم کر دیں گے۔ انہیں خیال خوانی سے محروم کرنے کا نسخہ ہمارے پاس تھا۔ ہمارے پاس اسپرے کرنے والی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کا بہت بڑا اسٹاک ہے، اور اس نے بہت عرصہ پہلے ایک بہت ہی بوڑھے اور تجربہ کار کیمسٹ سے یہ دوا تیار کرا کے آزما لیا تھا۔ وہ سب توجہ سے جناب تبریزی کی باتیں سن رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایسی ایک دوا بہت پہلے آزمائی گئی ہے۔ اس دوا کی خاصیت یہ تھی کہ یہ ان ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے دماغوں کو متاثر کرتی تھی جو مشین کے ذریعے یہ علم حاصل کرتے تھے۔ اس دوا کے اثر سے وہ خیال خوانی سے محروم ہو جاتے تھے۔ ابتدا میں جب پورس ہمارے لیے اجنبی تھا اور پارس کا جانی دشمن تھا، ان دنوں اس نے یہ دوا کئی جگہ سپرے کی تھی اور کتنے ہی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو خیال خوانی سے محروم کیا تھا۔ یہ دوا جہاں سپرے کی جاتی تھی وہاں سے تقریباً 25 کلومیٹر کے رقبے تک یہ ہوا میں تحلیل ہو کر ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو متاثر کرتی تھی۔ وہ لوگ جنہوں نے قدرتی طور پر اپنی مسلسل محنت اور لگن سے خیال خوانی سیکھی تھی، انہیں یہ دوا متاثر نہیں کرتی تھی۔ اس دوا کا تعلق صرف ٹرانسفارمر مشین کے فنکشنز سے تھا۔ جناب تبریزی نے کہا، ہمارے سینکڑوں ٹیلی پیتھی جاننے والے اس دوا سے بھرے ہوئے اسپرے کین کو لے کر دنیا کے تمام ممالک میں جانے والے ہیں۔ وہ 12 یا 15 گھنٹے کے اندر دنیا کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں گے۔ ہر ملک میں ہمارے جاسوس اور دوسرے اہم افراد موجود ہیں۔ ان سب کو یہ اسپرے کین دیے جائیں گے۔ کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے حاضرین متفق ہو کر کہنے لگے، یہ ہماری طرف سے بہترین جوابی کارروائی ہوگی۔ وہ ہمارے اہم افراد کو زندگی سے محروم کرنا چاہتے تھے، ہم انہیں ٹیلی پیتھی سے محروم کر دیں گے۔ ہمارے کسی دشمن کے پاس ٹیلی پیتھی کا ہتھیار نہیں رہے گا۔ جناب تبریزی نے کہا، ٹرانسفارمر مشین کی ایجاد سے پہلے بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے نہیں تھے۔ اب ہم چاہیں گے کہ مشینوں سے ٹیلی پیتھی کا علم حاصل کرنے والے نہ رہیں، نہ دشمن رہیں، نہ دوست رہیں۔ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی اس علم سے محروم کیا جائے گا۔ تمام حاضرین چونک کر جناب تبریزی کو سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے کہا، اس دنیا میں اور پوری کائنات میں صرف خدائے ذوالجلال کو قوت اور برتری حاصل ہے۔ اگر ہم تمام دشمنوں کو اس علم سے محروم کر دیں گے اور صرف اپنے پاس سے علم رکھیں گے تو ہم مسلمانوں کو تمام دنیا کے مذاہب پر اور تمام مخالفین پر برتری حاصل ہو جائے گی، جبکہ مشین کے ذریعے مصنوعی طریقے سے قوت اور برتری حاصل کرنا قدرت کے اور اسلامی مزاج کے خلاف ہے۔ اس دنیا پر کبھی ایک فرد یا ایک فرقے کی حکومت نہیں رہے گی۔ قدرتی طور پر توانائی ہر انسان میں تقسیم ہوتی ہے۔ توانائی کسی کو کم کسی کو زیادہ ملتی ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا اور نہ ہی ہوگا کہ ساری توانائیاں کسی ایک کو مل جائیں اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق اس ایک کے سامنے کیڑے مکوڑے بن جائیں۔ لہذا ٹرانسفارمر مشین کو اور تمام ٹیلی پیتھی سیکھنے والوں کو اس قوت سے اور اس قوت کے سرچشمے سے محروم رہنا چاہیے۔ جو لوگ خدا داد صلاحیتوں سے اور خدا کی رضا سے کڑی محنت اور لگن سے علم حاصل کرتے ہیں، انہیں ہم اس علم کے حصول سے نہیں روکیں گے۔ اب وہ پہلا دور واپس آئے گا، صرف قدرتی طور پر یہ علم حاصل کرنے والے رہیں گے۔ پہلے فرحاد، آمنہ فرحاد اور چند مخالف ٹیلی پیتھی جاننے والے تھے، اب بھی قدرتی طور سے ٹیلی پیتھی جاننے والے چند مخالفین ہماری دنیا میں ہیں اور یہیں رہیں گے، اپنی موت مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو ان کی جگہ دوسرے پیدا ہوں گے، لیکن اب کبھی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی بھیڑ نہیں لگے گی۔ اگر آپ تمام حضرات میری ان باتوں سے متفق ہیں تو ابھی ہمارے سینکڑوں افراد کو اینٹی ٹیلی پیتھی دوا کے سپرے کین کے ساتھ دنیا کے ہر حصے میں روانہ کیا جائے گا۔ تقریباً 15 گھنٹوں کے بعد خاطر خواہ نتائج برآمد ہوں گے۔ سب نے اتفاقی رائے سے کہا کہ وہ جناب تبریزی کے فیصلوں سے متفق ہیں۔ اسلام دشمن عناصر کے خلاف ایسی کارروائی ہونی چاہیے۔ روس میں کرونا، تیجپال اور راسپوٹن کا ایک ٹاکرا ہوا تھا۔ کرونا نے تیجپال کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ جوزوفسکی کو وہ بہت پہلے ہی اپنا غلام بنا چکی تھی۔ اس کے ساتھیوں میں صرف ایک بیزون رہ گیا تھا اور وہ موقع پاتے ہی اسے ہپنوٹائز کرنا چاہتی تھی۔ دوسری طرف راسپوٹن دوستی کی آڑ میں کرونا کو اپنی کنیز بنانا چاہتا تھا۔ فی الحال بڑی محبت سے اس کا اعتماد حاصل کیا تھا اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے اس نے کرونا کو نمبر 1 کے دماغ میں پہنچایا تھا، لیکن وہ سب نمبر 1 کے ذریعے انڈر گراؤنڈ سیل میں پہنچ کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر پائے تھے۔
ایسے وقت کرونا اور راسپوٹن ہماری مخالفت میں ہمارے طیارے کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ راسپوٹن نے کرونا سے کہا، سونیا اور فرحاد پہلی بار ایک طیارے کے پنجرے میں قید ہیں، انہیں ہلاک کرنے کا اس سے بہترین موقع ہاتھ نہیں آئے گا۔ تم تیجپال اور اس کے ساتھیوں سے پوچھو وہ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں۔ ایسے وقت ہم سب کو متحد ہو جانا چاہیے۔ کرونا نے پارس کی مرضی کے مطابق کہا، میں تیجپال وغیرہ سے باتیں کر رہی ہوں، جب وہ کچھ کریں گے تو میں تمہیں ان کی کارروائی سے آگاہ کر دوں گی۔ پارس ماسکو میں تھا، وہ راسپوٹن کو تلاش کر رہا تھا۔ اس کے پیلس میں اس کی ایک داشتہ تھی جس کے ذریعے راسپوٹن سوم کو ٹریپ کیا جا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنی داشتہ کو ہلاک کر دیا تھا۔ وہ اپنی مصروفیات کے باعث اس پیلس میں نہیں آ رہا تھا اور پارس کو اس پر حملہ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ ایک لمبے عرصے تک اس کے پیلس میں آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے اسی رات کرونا کی ایک ڈمی تیار کی، ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو ہپنوٹائز کیا۔ اس کے اندر کرونا کے لب و لہجے کو اور اس کی شخصیت کو نقش کر دیا۔ اس نے ڈمی کو حکم دیا کہ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنا لب و لہجہ بھول کر کرونا کے لب و لہجے میں بولے اور سوچے گی۔ پارس نے ایسے وقت کرونا پر بھی مختصر سا عمل کیا تھا، اس کے لب و لہجے کو بدل دیا تھا۔ آئندہ راسپوٹن خیال خوانی کے ذریعے رابطہ کرتا تو کرونا کی ڈمی کے اندر پہنچ جاتا۔ پارس اب اس ڈمی کے اندر وقفے سے جا رہا تھا اور آ رہا تھا۔ اتنا مضبوط جال تھا کہ راسپوٹن پھنسنے ہی والا تھا۔ دوسری طرف روس کے حکام اور فوج کے اعلیٰ افسران تیجپال سے کہہ رہے تھے کہ وہ ہمارے طیارے کے تباہ کرنے کے سلسلے میں کیا کر رہا ہے۔ تیجپال بھی پارس کا معمول تھا، وہ ہماری مخالفت میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے روسی کابرین سے جھوٹ کہہ دیا، میں اور میرے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے مستعد ہیں، دنیا کے تمام ایئرپورٹس کے عملے تک پہنچ گئے ہیں، ان کے دماغوں میں جھانک کر اہم معلومات حاصل کر رہے ہیں۔ وہ طیارہ جہاں بھی اترے گا ہم اپنے اعلی کاروں کے ذریعے اس کو تباہ کر دیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکی۔ روسی کابرین نے تیجپال سے پوچھا، وہ طیارہ اسرائیل میں کیسے اتر گیا؟ اس نے کہا، دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے حیران و پریشان ہیں کہ فرحاد نے کس طرح الپا کو اور وہاں کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو اپنا معمول بنا لیا ہے۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اسرائیل کے کسی بھی حاکم اور فوجی افسر سے رابطہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ٹیلی فون، فیکس اور ای میل وغیرہ کے رابطے ختم کر دیے گئے ہیں۔ تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے ناکام اور مایوس ہو کر ایک دوسرے سے اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے تھے کہ ان کے خلاف جوابی کارروائیاں کی جانے والی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ڈی جی نے امریکی کابرین سے کہا، سونیا اور فرحاد جوابی کارروائی کے سلسلے میں بہت بڑی دھمکی دے رہے ہیں۔ ہماری ٹرانسفارمر مشین ہم سے چھین لینے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے اس مشین کو ایسی جگہ چھپا دیا ہے کہ فرحاد کا باپ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ امریکی فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ فرحاد کا باپ بھی زمین پر نہیں اتر سکے گا۔ اب وہ زمین پر صحیح سلامت ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ ہماری توقع کے خلاف ناممکن کو ممکن بناتا رہا ہے۔ کیا آپ اندیشوں میں مبتلا ہیں؟ کیا ہم اپنی مشینوں کو اس کی دسترس سے دور نہیں رکھ سکیں گے؟ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ فرحاد یا اس کا کوئی اعلی کار ہماری مشین تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن پچھلی ناکامیوں کو دیکھ کر تشویش ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا کرنے والا ہے۔ اس سلسلے میں روس اور فرانس کے حکمران بھی بہت پریشان ہیں۔ چینی کابرین نے امریکی کابرین سے کہا، ہم بھی پریشان ہیں۔ اگرچہ ہماری مشین تک ایک چیونٹی بھی رینگتی ہوئی جائے گی تو ہمیں جدید الیکٹرونک آلات کے ذریعے پتہ چل جائے گا کہ وہ چیونٹی کہاں سے رینگتی ہوئی گزر رہی ہے، لیکن ان کی روحانی ٹیلی پیتھی نے ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ امریکی کابرین نے کہا، ہم بھی اس پہلو پر غور کر رہے ہیں کہ وہ روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہماری مشینوں تک پہنچ کر انہیں ناکارہ بنا سکتے ہیں۔ ایسے وقت ہم بے بس ہو جائیں گے۔ فوج کے ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہمارے ملک میں بھی روحانی قوت رکھنے والے مذہبی پیشوا ہیں، ہم ان کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات کو بھی اپنے مذہب کے روحانی پیشواؤں کے ذریعے حفاظتی تدابیر کرنی چاہیے۔ وہ تمام مخالفین روحانیت کی طرف مائل ہو گئے تھے، اپنے اپنے مذاہب کے روحانی پیشواؤں کے ذریعے حفاظتی تدابیر کر رہے تھے۔ روسی کابرین نے راسپوٹن سے رابطہ کیا۔ راسپوٹن وہاں کے حکمران طبقے میں ایک معزز شہری مانا جاتا تھا۔ وہ اپنے دادا راسپوٹن کی طرح اپنی آنکھوں سے اور اپنی باتوں سے دوسروں کو اپنی طرف مائل کر لیتا تھا۔ یہ ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے ایسا کر رہا ہے۔ اس کا دادا راسپوٹن زار روس کے شاہی خاندان میں ایک معزز روحانی پیشوا سمجھا جاتا تھا، لیکن اکثر لوگ اسے بدترین جادوگر کہتے تھے۔ اس سے نفرت کرتے تھے، لیکن اسے زار روس کی سرپرستی حاصل تھی، اس لیے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتا تھا۔ موجودہ روس کے حکمران طبقے میں بھی وہی موجودہ راسپوٹن کو جادوگر سمجھا جاتا تھا اور مجبوراً اسے معزز کہا جاتا تھا، کیونکہ حکمران طبقے کی حسین عورتیں اس کی طرف مائل ہوتی رہتی تھیں۔
موجودہ حالات میں راسپوٹین ان کے لیے بہت اہم ہو گیا تھا۔ روسی کابرین نے اسے کہا، تم اپنے دادا کی طرح غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہو اور زار روس تمہارے دادا کو روحانی پیشوا مانتا تھا۔ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ تمہارے اندر بھی ایسی ہی روحانی صلاحیتیں ہیں۔ کیا تم ان مسلمانوں کی روحانیت کا توڑ کر سکو گے؟